له فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو اللہ تعالی اپنی ذات، اپنے اسماء و صفات اور اپنی تمام تر عبادات میں یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ درود و سلام اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کی رشد و ہدایت کے لیے اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ خصوصیت کے ساتھ بے پناہ انگنت لا تعداد درود و سلام ہم سب کے امام، امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لائق صدر احترام بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں اور حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ سب سے بہتر امت بنایا اور ہمارے متعلق قرآن مجید سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم اس کائنات کی سب سے بہترین امت ہو اور تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا۔ اور مزید ایک مقام پر اللہ رب العالمین ہمارے متعلق ارشاد فرماتا ہے سورہ فصلت کی آیت نمبر 33 میں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہترین کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے، خود بھی عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ ایک مسلمان ہونا اور مسلمان ہونے کے ساتھ اس ذمہ داری کا احساس ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان اسلام کے جو شعائر ہیں، دین اسلام کی جو نشانیاں ہیں، دین اسلام کی جو علامتیں ہیں، ان شعائر کو قائم کرے، ان شعائر کو قائم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ انہی شعائر میں ایک عظیم شعیرہ مساجد کو نمازوں کے ذریعہ آباد کرنا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی مسجدوں کو ہم جہاں کے رہنے والے ہیں اللہ رب العالمین کی عبادت سے اسے آباد کریں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہماری مساجد کس طرح سے آباد ہے، کون ان کے آباد کرنے والے ہیں۔ آج مساجد میں نمازی کتنے قسم کے ہیں، یا معاشرے میں نماز پڑھنے والے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں۔ ان میں سب سے پہلی قسم تو وہ لوگ ہیں جو باجماعت مسلسل نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں، اور میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں خصوصاً ان بزرگوں کو اور ان نوجوانوں کو جو مسجدوں کو پنج وقتہ نمازوں سے آباد کرنے والے ہیں۔ دوسری قسم نمازیوں کی وہ ہے جو باجماعت نماز کو ادا کرتے ہیں لیکن اس میں تسلسل نہیں ہے، کبھی ظہر پڑھا تو عصر چھوٹ گئی، کبھی مغرب پڑھ دیا تو عشاء چھوٹ گئی،
اور فجر کا کوئی پتہ نہیں۔ تیسری قسم ہمارے معاشرے میں نمازیوں کی وہ ہے جو اپنے گھروں میں نمازیں ادا کرتے ہیں، اذان کے کلمات ان کے کان تک پہنچتے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں سنتے ہیں، اس کے باوجود اپنی نمازوں کو اپنے گھروں میں ادا کرتے ہیں۔ اور ایک طبقہ تو وہ ہے جو بے نمازیوں کا طبقہ ہے، اور اس طبقے کی سب سے زیادہ تعداد ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، بے نمازیوں کے طبقے کی تعداد سب سے زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے۔ آپ یاد رکھیں، ان تمام طبقوں کو اگر سمجھنا ہو تو جمعہ کے دن کا موازنہ آپ جمعہ کے دن کے عصر کی نماز سے کر کے دیکھیں۔ سبھی ایمان والے یہاں بیٹھے، ہر آدمی لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرنے والا ہے، ہر آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کا دعویٰ دار ہے۔ آپ عصر کی نماز میں کسی مسجد میں آ کر کے دیکھیے یا کسی اور مسجد میں جائیے جہاں جمعہ کے لیے لوگ حاضر ہوتے ہیں، آپ کو 10% بھی مسلمانوں کی آبادی مسجد میں دکھائی دیتی ہے۔ نماز باجماعت اور اس کا اہتمام شریعت کے اندر انتہائی اہم ہے۔ اللہ، آج مساجد کو آباد کرنے والے کہاں ہیں؟ آج مسجدیں ویران ہیں۔ وہ بڑا مشہور شاعر کا قول ہے، مسجدیں مسیحا خواہ کے نمازی نہ رہے۔ آج آپ مساجد کا جائزہ لیں، نمازیوں کی تعداد آپ کو نہیں، جو تعداد جمعہ میں حاضر ہوتی ہے، جمعہ کی نماز کو اپنے لیے فرض سمجھ کر وہی تعداد عصر کی فرض نماز کو شاید برباد کر دیں، چھوڑ دیں۔ کیوں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ نماز باجماعت کی شریعت کے اندر کتنی اہمیت بیان کی گئی؟ کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ نماز باجماعت ادا نہ کرنے والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعید سنائی ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ سب سے پہلے ہم انشاءاللہ نماز باجماعت کی اہمیت اور فضیلت پر کچھ نقطے سیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات، جو لوگ پابندی کے ساتھ باجماعت 5 وقتہ نمازوں کو ادا کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت میں بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 105۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ یہ دنیاوی فائدہ ہے کہ اللہ زمین کی وراثت، زمین کی حکومت اور زمین پر تمکن اپنے نیک بندوں کو عطا کرے گا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر اگر ہم دیکھیں تو امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب القواعد کے اندر اور امام سیوطی رحمہ اللہ نے الدرر المنثور کے اندر لکھا ہے کہ عبادی الصالحون، اللہ کے نیک بندوں سے مراد اللہ کے وہ بندے ہیں جو 5 وقت نمازیں جماعت سے ادا کرتے ہیں۔ 5 وقت نمازوں کے ادا کرنے والوں کو اللہ رب العالمین زمین کی بادشاہت اور حکومت ادا کرے گا۔ اور آخرت میں کیا فائدہ ہے؟ قرآن مجید کی آپ تلاوت کیجئے، قریب یہاں سارے لوگ اس سورت سے واقف ہوں گے اور پڑھتے بھی ہیں۔ سورہ یاسین کی ہم تلاوت عموماً کرتے ہیں، آیت نمبر اس کی 12 کی تلاوت کی۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ۔ اللہ نے کہا کہ بندے جو ہے جو عمل کرتے ہیں ان تمام کو ہم لکھ کر کے رکھتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر اگر ہم امام جریر طبری رحمہ اللہ کی تفسیر طبری کے اندر دیکھیں تو آپ کہتے ہیں وَآثَارُهُمْ خُدَاهُمْ بِأَرْجُلِهِمْ۔ اللہ نے جو کہا کہ ہم بندوں کے آثار کو اپنے پاس لکھ کر کے رکھتے ہیں، تو بندے قدم سے چل کر نمازوں کے لیے جو مسجد آتے ہیں، اللہ رب العالمین ہر قدم کو لکھتا ہے، ہر قدم کے بدلے نیکیاں لکھتا ہے، اور ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ نماز باجماعت کی دنیا میں اور اخروی فائدے ایسے آج ہم باجماعت نمازوں کو چھوڑ کر یا تو اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے، یا ہماری اکثریت نماز نہیں پڑھتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ان نمازوں میں اللہ کی طرف سے کچھ گواہ مقرر ہیں، کچھ گواہ مقرر ہیں جو نہ جھوٹی گواہی لکھتے ہیں، نہ گواہی کے لکھنے میں زیادتی کرتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ فرشتے ہیں۔
باجماعت نمازوں میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے. کیا کرتے ہیں؟ حدیث سنیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، کہ رات میں اور دن میں تمہارے پاس فرشتے آتے ہیں. اللہ اکبر، ذرا غور کریں. وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، اور یہ فرشتے دن اور رات کے ان کی ڈیوٹیاں کب بدلتی ہے؟ فجر اور عصر کی نماز میں. اللہ، جب یہ اللہ کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا حال پوچھتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے متعلق سب سے زیادہ جاننے والا ہے. اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ کیف ترکتم عبادی، اے میرے فرشتوں جو تمہاری ڈیوٹی لگائی گئی ہے، اس ڈیوٹی کے دوران تم نے میرے بندوں کو کیسے پایا؟ فیقولون ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون. اے اللہ جب ہم ان کے پاس پہنچے تو دیکھا یہ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور اللہ جب ہم ان کے پاس سے واپس آئے تو دیکھا یہ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں. نماز ہو گئی، اللہ کی طرف سے گواہ مقرر کی ہے، فرشتے آتے ہیں، لکھتے ہیں لوگوں کے نام، لوگوں کا نام اندراج کیا جاتا ہے اور رب تک پہنچایا جاتا ہے کہ اللہ کے یہ بندے کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اس کے گھر کو آباد کیے ہوئے ہیں، اس کے گھر میں نمازوں کی پابندی کی ہوئی ہے. ابھی راستے میں ہم آ رہے تھے، ہمارے تو رحیم بھائی ہیلمٹ لگائے ہوئے مسجد اترے تو ہیلمٹ کو ہاتھ رکھ کے انہوں نے کہا شیخ یہ بڑا گرم ہو گیا. گرمی، ہر آدمی پریشان، گھر میں ایئر کنڈیشن لگاتے ہیں، نہیں کچھ تو تھوڑی کم طاقت اور وسعت ہے تو کولر لے کے آتے ہیں، 2-4 پنکھے لگا دیتے ہیں، ہر آدمی پریشان. باجماعت نماز پڑھنے والے قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. یہ دنیا کی گرمی ہم سے برداشت نہیں. جب سورج سر کے اوپر ہو، ہر آدمی گناہ کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. ذرا اس منظر کو سوچو، ہمارے گناہ کیا، ہم گناہوں کے اعتبار پسینے میں ڈوبے ہوئے، سر جھکانے کی کوئی جگہ نہ ہوگی سوائے رحمان کے عرش کے. اللہ باجماعت نماز ادا کرنے والوں کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا. حدیث پڑھیا اسے امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی راوی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالی عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا. اور ان 7 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا، ورجل قلبه معلق فی المساجد، ایسا شخص جس کا دل جو ہے مساجد سے لٹکا ہوا. اس کی اگر شرح دیکھنی ہو تو امام مسلم رحمہ اللہ کی جو صحیح مسلم کی شرح ہے جسے امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، آپ اس کی شرح میں فرماتے ہیں معناه شدید الحب لها والملازمة للجماعة فيها وليس معناه دوام القعود في المسجد. کہتے ہیں کہ اس کا دل مسجد سے لگا ہو، اس کا معنی کیا ہے کہ مسجد کی بڑی محبت ہو اس کے دل کے اندر، اور وہ نماز باجماعت کا پابند ہو مسجد کے اندر. اس کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ بس آیا مسجد میں بیٹھ کر کے چلا گیا، یہ مسجد سے دل لگانا ہے. نہیں، مسجد کی محبت ہونی چاہیے اور نماز باجماعت کی ادائیگی کی ملازمت ہونی چاہیے، تب اللہ رب العالمین بندے کو عرش کے سائے میں جگہ. ایسے ہی نماز باجماعت کا ایک اور فائدہ، اللہ اکبر، بڑی مشہور روایت ہے کہ جو آدمی تنہا نماز پڑھتا ہے اس سے 27 گنا زیادہ اجر جماعت سے نماز پڑھنے والے، جماعت سے نماز پڑھنے والے. اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفرد ب27 درجہ، کہ تنہا نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے جماعت سے نماز پڑھنے سے. آج ہماری اکثریت
اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں. اللہ. اور جماعت کو مسجد میں ہم چھوڑ دے رہے. کیا ہے؟ مسجد دور ہے، مسجد دور ہے، نہیں آ سکتا، کام میں مشغول ہوں، بعد میں پڑھ لوں. اللہ اللہ. میں آپ کو بتاؤں، آج دنیا میں یہ لائٹ اور یہ روشنی ختم ہو جائے تو ہمارا پریشان ہو جائے. ذرا سوچیے جب ہم قیامت کے دن اللہ کے حضور پہنچے اور انہیں صراط پار کرنے کے لیے ہمیں نور اور روشنی کی ضرورت ہوگی. یا رب، بے نمازیوں اور جماعت سے نماز نہ پڑھنے والوں قیامت کے دن یہ نور عطا نہ کیا جائے گا، یہ نور عطا نہ کیا جائے گا. اللہ اکبر. حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سنن ابی داؤد، جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی روایت اور حدیث صحیح سند سے آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، کہ جو لوگ رات کی تاریکیوں میں مساجد کو چل کر کے آتے ہیں، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن مکمل نور اور روشنی کی خوشخبری سنا. یا کہاں ہے راتوں کو آ کر کے مساجد کو آباد کرنے والے؟ کہاں ہے اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے؟ ابھی راستے میں آتے ہوئے اللہ بڑی دل تکلیف ہمارے بھائی عبدالرحیم صاحب مجھے بتلایا کہ شیخ ہم جس راستے سے جا رہے ہیں وہاں ایک مسجد تھی کسی دور میں، کچھ دنوں پہلے، کچھ سال پہلے. کہتے جب وہاں سے گزرتا تو میں دیکھتا ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہو کر لوگوں کو کہتا کہ آؤ مسجد میں نماز پڑھو، آؤ مسجد میں نماز پڑھو، آؤ مسجد میں نماز پڑھو. لوگ نہیں آتے مساجد. حالات ایسے ہوئے، رب نے حالات ایسے پیدا کیے کہ وہ مسجد بند کر دی گئی ہمیشہ. ہم نے بھی نمازیں چھوڑی، مساجد سے دور تھے تو اللہ رب العالمین نے کورونا جیسی بیماری ہمارے درمیان لائی کہ مساجد بند کر دی گئی. لوگ فون کر کے پوچھتے تھے مسجد والوں سے، ہم لوگوں سے، شیخ جمعہ کی نماز کہاں ہوگی، شیخ نمازیں کہاں ہو رہی ہے، رمضان کی تراویح کہاں ہوگی، ہم قیام اللیل میں کہاں عبادت کریں گے. پھر مساجد کھلنے کے بعد وہی بے رحمی ہے، وہی دلوں پر مہر گویا کے ثبت ہو چکا ہے، وہی ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں. کون سا چہرہ لے کر، کون سا عمل لے کر، کون سی عبادت لے کر اللہ کے حضور پہنچیں گے اگر ہم نماز باجماعت کے پابند نہیں. میں آپ کو بتلاؤں جو لوگ نمازوں کے باجماعت پابند نہیں ہے، میں انہیں کھل کر کے یہ بتلا دینا چاہتا ہوں. راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کے جس کے ہاتھ میں میری جان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی قسم کھا کے کہتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ میں یہ ارادہ کرتا ہوں، میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں کسی شخص کو کہہ دوں کہ تم نماز پڑھاؤ، نماز قائم کرو، لوگ تمہارے پیچھے نماز پڑھیں، اس کے بعد میں لکڑیوں کے جمع کرنے کا حکم دوں، اور جب لکڑیاں جمع کر لی جائے تو ان تمام لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو باجماعت نماز کے لیے مسجد نہیں آتے. یا اس سے سخت وعید کیا ہو سکتی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، کائنات میں آپ سے زیادہ رحم کرنے والا، آپ سے زیادہ رحمت کا پہلو رکھنے والا کوئی شخص نہیں آیا. لیکن جب نماز کی باری آئی وہی رحمت للعالمین کہتے ہیں کہ میری یہ خواہش ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نماز باجماعت ادا نہ کرنے والوں کے گھروں کو آگ لگا دوں. اس سے بڑی کوئی وعید ہو سکتی ہے میرے بھائی. واقعی افسوس کا مقام ہے. اللہ کی قسم ہم سب کو اپنے ایمان کے جائزے کی ضرورت ہے. یہ فتنے کا دور، یہ فتنے کا دور، اس فتنے میں ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہمارے بوڑھے سب مبتلا، سب دنیا کے پیچھے تھا. کبھی غور کیا کہ نماز باجماعت کو چھوڑنے والا اللہ رب العالمین کے ہاں منافق لکھا جاتا ہے. اور مجھے کوئی ایک دلیل کہیں سے نکلا دے کہ منافق کو جنت کے کسی گوشے میں جگہ ملنے والی. سنی حدیث رسول کیا کہتی ہے، حسن درجے کی روایت، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کی یہ حدیث. ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز پڑھا. آئیے آج ذرا ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں. آج جمعہ کا دن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام نمازوں میں سب سے بہترین نماز جمعہ کے دن فجر کی نماز باجماعت. آپ نے اپنے نفس کو جواب دے کر کے دیکھیں کہ ہم میں سے کتنوں نے جمعہ کی نماز باجماعت فجر کی ادا کی. جمعہ کے دن فجر کی نماز باجماعت ادا کی. اور آئیے فجر کی نماز باجماعت نہ پڑھنے والا کون ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم نے فجر کی نماز پڑھی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور آپ متوجہ ہو کے کہتے ہیں اشہد فلان الصلاۃ. اچھا یہ بتاؤ فلاں آدمی ابھی فجر کی نماز میں آیا؟ صحابہ نے کہا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آدمی. پھر آپ نے کہا یہ نہیں تو کیا دوسرا وہ آدمی اپنے نام لے کر دوسرا وہ آدمی فجر کی نماز میں آیا تھا؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کہتے لا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں وہ نماز میں نہیں آیا. یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان هاتین الصلاتین من افضل الصلاة على المنافقين ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حدوا. کہ یہ فجر اور عشاء کی نماز, فجر اور عشاء کی نماز, فجر اور عشاء کی نماز منافقوں پر سب سے بھاری نماز. یا اللہ, اللہ ہم سب کو نفاق سے محفوظ رکھے, اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے محفوظ رکھے. اس حدیث کو سمجھنا ہو تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول دیکھیے جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا ہے. کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ من سرہ ان یلقى اللہ غدا مسلما فلیحافظ علی هؤلاء الصلوات. جو آدمی چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سے حالت ایمان میں حالت اسلام میں ملاقات کرے تو اسے چاہیے کہ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرے جب نماز کے لیے آواز دی جائے. اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے لیے ہدایت کی کچھ سنتیں بیان کی ہیں اور یہ 5 وقت کی نمازیں یہ ہدایت کی سنتیں ہیں. وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ. اگر تم مسجد میں جماعت چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھ لو, اگر تم مسجد میں جماعت چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھ لو تو تم اپنے نبی کے سنت کو چھوڑنے والے. یہ تو اس کی بات نہیں جو گھر میں نماز پڑھے. جو بے نمازی ہے اس کا کیا, اس کا کیا جو بے نمازی ہے. کہتے ہیں اگر تم نماز باجماعت چھوڑ کر گھر میں تنہا نماز پڑھ لو تو اپنے نبی کی سنت کی مخالفت کرو گے, اور اگر تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا تو اللہ کی قسم تم گمراہ ہو. اور آگے کہتے ہیں ہم نے جماعت سے نماز نہ پڑھنے والا صرف منافق کو پایا, ایسا منافق جس کے اتفاق کے بارے میں بالکل یقین. یہ صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نماز باجماعت کا چھوڑنے والا ایسا منافق ہے جس کے اتفاق میں کوئی شک نہیں. صحابہ کے ہاں یہ متفقہ مسئلہ تھا, بے نمازی مومن نہیں ہو سکتا, مسلمان نہیں ہو سکتا, بے نمازی منافق ہوا کرتا. اور صحابہ نماز باجماعت کے اتنے پابند تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو بیماری کی حالت میں بھی ہوتا 2 آدمی کے کندھے پر ٹیک لگا کر کے مسجد آتا, یہاں تک کہ لا کر کے اسے صف میں کھڑا کر دیا جاتا اور نماز پڑھا. کہ اللہ یہ پیر سلامت ہے, یا اللہ یہ جسم سلامت ہے, یہ چہرہ یہ ہاتھ پورے اعلیٰ سلامت ہے. پھر بھی آج ہماری مسجدیں ویران ہیں, ہماری مسجدیں خالی ہیں, ہماری مسجدیں ویران ہیں, مسجدیں پکار رہی ہیں, آواز لگا رہی ہیں. نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. یہ حدیث ہم سب آنکھ والوں کے لیے عبرت ہے, نصیحت ہے. شاید اس نابینا صحابی کی حدیث سے ہمارے آنکھوں کی بینائی لوٹ آئے, ہمارے آنکھوں کی بینائی لوٹ. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ التجا کرتے ہیں کہ میرا گھر مسجد نبوی سے دور ہے، راستے میں آتے جانے ڈر ہے، خطرہ ہے، خدشہ ہے، یا رب مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے گھر میں نماز ادا کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ دیجیے۔ جب وہ پلٹ کر جانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذرا ادھر آنا۔ آئے تو کہا اسمع النداء، اے عبداللہ ابن ام مکتوم، کیا آپ آذان کی آواز سنتے ہیں؟ یہاں کون ہے جو آذان کی آواز نہیں سنتا؟ رب بتا ہے کون ہے جس کے گھر تک آذان کی آواز نہیں جاتی؟ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں آذان کی آواز سنتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پھر مسجد میں با جماعت نماز تمہارے لیے بالکل ضروری ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ذرا غور کر کے دیکھیں میرے بھائی، ذرا غور کر کے دیکھیں کہ نماز با جماعت کا ادا نہ کرنے والا، جماعت کو چھوڑ دینے والا، اللہ نے کیا کہا فویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساہون۔ اللہ نے کہا کہ نماز پڑھنے والے بھی ہلاک ہوں۔ کون نمازی؟ جو نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ کون نمازی؟ جو نمازوں میں سستی برتتے ہیں۔ کون نمازی؟ جو نمازوں کے معاملے میں کاہل ہے۔ کون نمازی؟ جو نمازوں کو جماعت سے چھوڑ کر اپنے گھروں میں ادا کرے۔ آج مسجدیں بھی نا، شاید آپ کو میری بات کڑوی لگے لیکن حقیقت یہی ہے کہ بے نمازی مومن نہیں ہو سکتا، مسلم نہیں ہو سکتا۔ بے نمازی منافق ہے۔ اور کھلے لفظوں میں کہوں تو ایمان اور کفر کے درمیان اگر کوئی چیز حد فاصل ہے تو نماز ہے۔ آپ نے کبھی کسی غیر مسلم کو نماز پڑھتے دیکھا؟ مسلم میں آپ خود کو جواب دے سکتے ہیں۔ ایک لاجیکل بات بتا، کبھی دیکھا ہے کسی کافر کو، کسی غیر مسلم کو، کسی کرسچن کو، کسی یہودی کو جب مسجد سے گزر رہا اور آزان ہوئی تو آ کر کے نماز پڑھ؟ کب میری آنکھوں نے تو نہیں دیکھا، میری آنکھوں نے کبھی۔ آپ خود سوچ کر دیکھیں، شریعت یہ بتاتی ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان حد فاصل نماز ہے، اور نماز کیسی؟ با جماعت نماز جو مسجد میں ادا کی۔ اور کچھ نمازیں تو ایسی ہیں کہ اگر پڑھنے والا ان کو پڑھ لے تو شریعت میں اس کی بڑی فضیلت ہے۔ مثال کے طور پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث راوی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من صلی الفرضین دخل الجنہ، جو دو ٹھنڈی نمازیں پڑھ دے وہ جنت میں داخل، ایک فجر کی اور دوسری عصر کی نماز۔ اللہ نہ ہم نے آج فجر پڑھی اور عصر کا تو ہمارا ارادہ نہیں، اللہ کے پاس اپنے نفس کا ہمیں محاسبہ کرنا۔ سب سے پہلے یہ بات میرے لیے نصیحت ہے، اس کے بعد آپ سب کے لیے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، نماز با جماعت کے پابند ہو جائیں میرے بھائی۔ ورنہ یاد رکھیں کتنے لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ آج نہیں کل سے نماز پڑھ لوں گا، اس ہفتے میں آئیں گا۔ آپ جا کر کے دیکھیے قبرستان کتنے ایسے نوجوانوں سے بھری پڑی ہے۔ میں اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ کتنے ایسے نوجوانوں سے یہ قبرستانیں بھری پڑی ہیں جو آج نہیں کل سے با جماعت نماز کا ارادہ رکھتے تھے۔ کتنے ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے یہ سوچا کہ چلو جوانی میں جو عمل کیا توبہ کر لوں گا، لیکن موت نے ان کے توبہ سے پہلے آپ کے ٹھوک میں دبوچ دی۔ اتنی موتیں ہوئی اپنی بیماری کی حالت۔ یہاں آنے کے بعد، حیدرآباد آنے کے بعد مجھے پتا چلا، بتاتے ہیں میرے ایک دوست نے بتایا کہ شیخ ہم ظہر میں جنازہ پڑھتے تو عصر میں جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ کتنی امت! اللہ نے آپ کو ہمیں زندگی دی، اس زندگی سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہترین انسان یہی ہے من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی زندگی اللہ لمبی کرے اور اس کے اعمال اچھے ہیں۔ ان اعمال میں شہادتین کے اقرار کے بعد سب سے بنیادی چیز نماز پنجگانہ ہے، اور وہ بھی با جماعت مسجد میں ادا کی جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں، آپ کو، تمام اہل اسلام کو نماز پنجگانہ کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب سے گزارش کرتا ہوں یہاں سے جائیں اللہ کے واسطے ایک عہد کر کے جائیں، ایک عہد کر کے جائیں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ ہم نے جو نمازیں چھوڑ دی، اللہ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، اللہ تو ہمیں معاف فرما، لیکن اللہ آج سے ہی عصر سے ہمیں نماز پنجگانہ کی پابندی کی توفیق دے۔ میرے بھائی آپ کوشش نہیں کریں گے،
صرف دعا کریں گے تو توفیق ملنے والی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جب برائی کے لیے اٹھایا گیا، عورتوں نے بہکایا، تو وہ دروازے کی طرف لپکے تو اللہ نے اپنی توفیق سے دروازہ کھول دیا۔ یہ آیت قرآن کی بتاتی ہے کہ عمل کے لیے توفیق چاہیے، اور توفیق کے لیے بندے کی کوشش ضروری ہے۔ بلا کوشش کے اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا ہے۔ انشاءاللہ ہم عصر سے نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز بندگانہ کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اہل ایمان میں سے بنا دے جن کی صفت اللہ نے قرآن میں بیان کی، جو مسجدوں کو آباد کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مساجد کا آباد کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین تو ہم سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے گے اسلام پر، اور ہمارا خاتمہ ایمان اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ سب سے میں گزارش کرتا ہوں، اللہ کے واسطے نماز بندگانہ کے باجماعت پابند ہو جائیے۔ اللہ کا واسطہ ہے، آپ پابند ہو جائیں، ورنہ یاد رکھیں کیا پتا یہاں سے گھر پہنچے اور عصر کی نماز کا ارادہ کیا، توبہ کر کے پہنچے، عصر کی نماز کا ارادہ کیا اور موت ہو گئی، شاید اللہ اس توبہ کی وجہ سے معاف کر دے، لیکن ارادہ نہیں کیا چلو پڑھ لیں گے، شیخ کہتے ہیں کہنے دو پڑھ لیں گے، اور اس حالت میں اگر موت ہو گئی تو شاید اللہ رب العالمین معاف نہ کرے، یہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن شریعت احکام یہی ہے۔ دوسری بات، جمعہ کا دن ہے، آپ جمعہ کے دن کی اہمیت کو سمجھیے۔ میں مسجد پہنچا تو وہی گنے چنے جو پرانے لوگ نظر آتے ہیں، وہی دو چار چہرے مجھے نظر آتے ہیں معذرت کے ساتھ۔ ماشاءاللہ یہ ہفتے کی عید ہے، یہ ہفتے کی عید ہے، اور جو جتنی جلدی آئے اتنا زیادہ اس کے لیے اجر ہے، اور دیر سے آنے والوں کے لیے بہت بڑا نقصان وہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن کی جو اہمیت اور ثواب ہے آپ اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ فرشتے جو رجسٹر لے کر بیٹھے آپ کا نام لکھنے کے لیے، جیسے اذان کے کلمات کہے جاتے ہیں امام منبر پر آتا، فرشتے دفتر بند کر کے بیٹھ جاتے۔ آپ کسی آفس میں نوکری کریں اور ایک مہینہ صبح 7 بجے پہنچنا ہے، آپ 1 مہینہ 8 بجے پہنچے، انٹری ہوگی کہ آپ آئے ہیں، لیکن آپ کو تنخواہ نہیں ملے گا، اور ملے گی بھی تو کاٹ کر کے دی جائے۔ کیا ملنے والا ہے جمعہ کے دن اگر لیٹ سے آئے تو 2 رکعت نماز کا ثواب ملنے والا ہے، وہ بھی ہفتے بھر نماز نہیں پڑھی، جمعہ کے دن پہنچے وہ بھی کیا ہے صرف 2 رکعت کا ثواب لے کر کے جائے۔ اللہ، یہ بہت بڑا ظلم ہے اپنے نفس پر، یہ اپنے نفس پر ظلم ہے، کیونکہ اللہ نے اس نفس کو اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کی عبادت سے دور رہنا یہ اپنے نفس پر بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ کا واسطہ جمعہ کے دن اذان سے پہلے آنے کی کوشش کرے، جو جتنی جلدی آئے گا اتنا بڑا اس کے لیے اجر اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ کیا پتا آئندہ جمعہ ہمیں پڑھنے کا موقع ہی نہ ملے، کیا یہی جمعہ لے کر کے اللہ کیا جائے؟ لگتا ہے آپ کہ ایسی جمعہ لے کر کے جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے؟ آپ خود سے پوچھ کر دیجیے، اللہ تعالیٰ ہمیں جمعہ کے دن کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔